بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انسان کی پیدائش پر شیطان کا اللہ تعالیٰ سے جھگڑا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پانی کو بنایا، پھر پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا، پھر اللہ نے قلم بنایا اور قلم کو حکم دیا کہ لکھ قیامت تک جو ہونا ہے، اور قلم نے اللہ کے حکم سے سب کچھ لکھ دیا جو کچھ قیامت تک ہونا ہے۔ پھر 50,000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں کو بنایا۔ انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے 2000 سال پہلے جنات کو زمین پر بھیج دیا گیا تھا، لیکن جنات نے دنیا میں آ کر خوب دنگا فساد کیا، خون خرابہ کیا۔ اللہ نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو زمین میں میرا خلیفہ ہوگی۔ فرشتے چونکہ جنات کے حالات سے واقف تھے، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ، یہ انسان بھی دنیا میں جا کر خون خرابہ کرے گا اور دنگا فساد کرے گا۔ اللہ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اور وہ بولے، ایسے کو نائب کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون خرابہ کرے گا۔ ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح پڑھتے ہیں اور تجھے پاکی بولتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جو مجھے معلوم ہے وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کو باری باری زمین پر بھیجا کہ جا کر زمین کے چاروں کونوں سے مٹی لے کر آؤ، میں نے انسان کو پیدا کرنا ہے۔ جب یہ فرشتے باری باری زمین پر آئے زمین کی مٹی لینے کے لیے، تو زمین نے ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا، مجھ سے مٹی نہ لے جاؤ، جس سے ایسے انسان کو پیدا کیا جائے گا جو جہنم میں جلے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پیارے اسرائیل، تم جا کر مٹی لے کر آؤ۔ جب اسرائیل مٹی لینے آئے تو زمین نے ان کو بھی رو کر فریاد کی اور اللہ کا واسطہ کیا کہ مجھ سے مٹی نہ لے کر جاؤ، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور زمین کے چاروں طرف سے مٹی لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا کہ اے اسرائیل، جب تمہیں مٹی نے میرا واسطہ دیا تو تمہیں مٹی لیتے ہوئے مٹی پر ذرا ترس نہیں آیا؟ انہوں نے کہا، اے اللہ، میرے لیے تیرے حکم سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، اس لیے میں مٹی لے کر آ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، آج سے میں انسانوں کو مارنے کی ذمہ داری تمہیں سونپ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور 40 سال تک وہ پڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے پر 39 سال غم کی بارش اور 1 سال تک راحت اور خوشی کی بارش برسائی، اور اس میں انسان کو سبق دیا کہ دنیا میں غم بہت زیادہ اور خوشیاں بہت کم ہیں، اور دوسرا یہ کہ غم کی رات جتنی بھی طویل کیوں نہ ہو، خوشی کی رات ضرور آئے گی۔ 40 سال بعد جب آدم علیہ السلام کی مٹی بجنے والی مٹی بن گئی، ایسی مٹی کہ جسے ٹھوکر لگنے سے آواز آتی ہو، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام کا پتلا پڑا تھا تو ابلیس آدم علیہ السلام کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا اور حسد سے دیکھ کر کہتا تھا، اسے ضرور اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اس نے ایک دن حسد میں آ کر آدم علیہ السلام کے پتلے پہ تھوک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، پیارے جبرائیل، جا کر آدم علیہ السلام کے پتلے سے اس تھوک کو اکھاڑ دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے پتلے سے اس تھوک والی جگہ کو اپنی انگلی سے اکھاڑا، اور وہاں پر آج ناف ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ نے اس تھوک والی مٹی سے کتے کو پیدا کیا، اسی لیے کتے میں بہت زیادہ وفاداری ہوتی ہے۔
فرشتے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق بنا رہا ہے وہ رتبے اور علم سے ہم سے آگے نہیں ہو سکتی۔ اللہ کیونکہ شیطان کے کام بھی دیکھ رہا تھا اور فرشتوں کی باتیں سن رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں اس پتلے کے اندر روح ڈالوں تو تم تمام اس پتلے کو سجدہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح ڈالنے سے پہلے انہیں تمام دنیا کا علم عطا کر دیا، وہ علم بھی عطا کر دیا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ جب آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح ڈل چکی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے وہ سوال پوچھے جو فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھے، اور فرشتوں سے فرمایا دیکھ لو، میں کہتا تھا نا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، سب کو ملائکہ پر پیش کر کے بتایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب آدم نے انہیں سب اشیاء کے نام بتا دیے تو فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کی سب چھپی چیزیں، کیونکہ اللہ شیطان اور فرشتوں کی گفتگو سن چکا تھا۔ شیطان کو حسد اور فرشتوں کو اپنی عبادت پہ غرور، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سجدہ اس لیے کروانا چاہتا تھا کہ فرشتوں اور ابلیس کو آدم علیہ السلام کی اہمیت اور وقار کا پتہ چل سکے۔ سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے انکار کر دیا اور کہا میں تو ان سب سے افضل ہوں، میں کیوں اسے سجدہ کروں؟ اور جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو، فرشتے گر پڑے اور شیطان نے انکار کر دیا، اور غرور میں آ کر شیطان ابلیس بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا اور کہا دفع ہو جا، تو اس چیز کے قابل نہیں۔ جب اللہ نے کہا نکل جا تو وہ ڈر گیا کہ اللہ مجھے نافرمانی میں تباہ نہ کر دے۔ شیطان منت کرنے لگا کہ اے اللہ مجھے قیامت تک زندگی دے دے، زندگی کی بھیک مانگنے لگا تو اللہ نے کہا جا تجھے دے دی مہلت۔ مہلت مل جانے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ اللہ مجھے تباہ نہیں کرے گا، تو ساتھ ہی وہ اللہ تعالیٰ پہ بہتان لگانے لگا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی قیامت تک تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا جا تو جتنا مرضی گمراہ کرتا رہ، میں اپنے بندوں کی دنیا سے لے کر آخرت تک، قیامت تک وہ جتنے بھی گناہ کریں گے معاف کرتا رہوں گا۔ تو یہ تھا شیطان اور اللہ تعالیٰ کا جھگڑا۔ تو میرا آج کا واقعہ یہیں پہ ہوتا ہے ختم۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔